اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ عشرہ ذی الحج کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ تعالی جانیں گے۔ تو دراصل یہ عشرہ ذی الحج جو ہے یہ بھی مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا مہینہ اگر کریں، اگر ہم لوگ دیکھیں رمضان جب ہوتا ہے تو رمضان کے آخری عشرہ جو ہوتا ہے اس میں ہم کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ وہ ایک رات جو ہوتی ہے اس رات کے پا لینے کے لیے، وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر ہے نا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں کہ رمضان آنے سے پہلے ہم کتنے شعوری طور پر اس کا استقبال کرتے ہیں، ہے نا، کہ اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں وہ رات کہیں یہ نکل نہ جائے۔ تو عشرہ ذی الحج کے بارے میں ہم اتنی توجہ نہیں دیتے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کتنا مبارک اور کتنا فضیلت والا دن اسے، وہ رات تھی، وہ 10 راتیں تھیں جو آخری، اور یہ 10 دن ہے ذی الحج کے پہلے دن۔ تو آج انشاءاللہ جائیں گے، اور جب جان لیں گے ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے تو پھر اس کے لیے تیاری کریں گے۔ تیاری کہتے ہیں نا کہ جب مہمان آتا ہے تو ہم کھانا پہلے سے پکا کے کیوں رکھتے ہیں، ہم برتن ٹیبل پہ نکال کے کیوں رکھ دیتے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزیں اگر ہم تیاری نہ کریں تو ہوگا کیا کہ مہمان ادھر آیا اور ہم جو ہے کھانا پکا رہے ہیں، ہم یہ بازار جا رہے ہیں سودا لینے کے لیے آ رہے ہیں، ہم اس کے جوس اور یہ چیزیں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا، نہ مہمان آپ سے انجوائے کر پائے گا اور نہ آپ، کیسی افراتفری کا عالم ہوگا، اور نہ آپ خاطر خواہ اس کا استقبال کر پائیں گی، جیسا کہ آپ کہتے ہیں جلدی میں تھا۔ تو اس لیے تیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور تیاری کب ہوتی ہے میری بہنیں، کہ جب وہ فکر ہوتی ہے، کسی کی چیز کی سوچ پہلے ڈیولپ ہوتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، پھر اس کے مطابق انسان کے اعمال پھر اس کے ساتھ دیتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد عمل کرتا ہے نا۔ پہلے سوچ ہی کوئی نہ ہو، کوئی فکر ہی نہ ہو تو پھر انسان کیسے ہوگا۔ تو اسی طرح سے جب یہ ہم کو یہ چیز معلوم ہے کہ اللہ کی جب محبت، جب ہمارا یہ مقصد زندگی پتہ ہو، اور مقصد زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت پیدا کی، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم جان لیں کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے، اور عمل کے لیے بہترین مواقع بھی ہوتے ہیں۔ میری بہنیں، جب اللہ کی جس دل میں محبت ہوگی، آخرت کا خوف ہوگا، جواب دہی کا احساس ہوگا، اور اپنی اس زندگی کے موقع کو ایک غنیمت سمجھے گا، وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ کون سا موقع ہو کہ تھوڑا کروں اور زیادہ کماؤں والی بات یہاں پر ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ہے عشرہ ذی الحج کا جو پہلا دن ہے میری بہنیں، یہ سال کے سارے دنوں پر بھاری ہے، اس کو ہم جو جانتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ رمضان ہوا یا اس قسم کے یہ مواقع جو بار بار آتے ہیں، اس کی بھی حقیقت آپ دیکھ لیں ذرا، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ ہمارے انسانوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا جو ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس سے اگر کوئی غلطی یا بھول چوک یا کوئی چیزیں ہو گئیں اگر، تو کیا وہ فوراً ناراض ہو کر اس سے اپنے تعلق کو ختم نہیں کر لیتا؟ کرتا ہے کیا؟ جس سے اپنے بچوں سے کتنی ناراضگی ہوتی ہے، اپنا شوہر ہے، بھائی بہن ہے، گھر دار ہے، تو ہم یہ نہیں کرتے کہ ابھی فوراً اس کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی اور ہم نے اپنا تعلق ختم کر لیا، بلکہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، تھوڑا اس کو
اور تو اسی طرح سے آپ دیکھیں، یہ تو ایک چھوٹے محبت کرنے والی کی بات ہے، تو اللہ رب العزت جو 17 ماہوں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، کیا وہ ہمارے جرم پر، ہماری غلطیوں پر، ہماری کوتاہیوں پر فوراً پکڑ لیتا؟ وہ منتظر ہے کہ میرے بندے کب پلٹ کر آ جائیں، شاید اب یہ موقع آ جائے۔ تو وہ اللہ رب العزت ایسے مواقع بار بار لاتا ہے، ایسے دن، ایسی راتیں، ایسی جگہیں، تو یہ جو ہے تاکہ ہمارے یہ بھٹکے ہوئے بندے اپنی غلطیوں کو درست کر دیں، اپنی خطاؤں کے بخشش کے سامان پیدا کر لیں جو خطا ہو گئی ہے۔ تو ذوالحج کا پہلا عشرہ جو ہے میری بہنیں افضل دنوں میں شامل ہے اسلام کے۔ اس کا آپ دیکھیں گے تو یہ اسلام کے ایک رکن کے ساتھ اس عشرے میں کیا ہے اور کیوں یہ فضیلت والا ہوا۔ دراصل یہ فضیلت والا اس لیے ہوا ہے کہ حج کا تعلق اس سے قائم ہے۔ حج کے بارے میں آپ جان لیتے ہیں کہ اس میں کیسا ہے حج، چونکہ یہ موضوع حج کا نہیں ہے، اس عشرے کی بات ہے، مگر آپ دیکھیں اس عشرے میں حج بھی ایک بہت بڑی عبادت ہوتی ہے، ایسی عبادت کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے شک تھا عبادتوں میں کون سب سے اہم اور بڑی عبادت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حج کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں مال بھی، جان بھی، محنت بھی، سب کچھ اس میں صرف ہوتا ہے، ایک مکمل عبادت ہے یہ، اور حج کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ مگر آپ دیکھیں جو غیر حاجی ہے، سب تو لوگ تو حج پہ نہیں جا سکتے، حج کے لیے تو ضروری ہے کہ محرم بھی ہو، صحت بھی ہو، اور حالات بھی اچھے ہوں، سواری کا انتظام ہو، تبھی تو بندہ حج پہ جائے گا۔ ابھی کتنے گئے ہیں، کتنے باقی ہیں سب۔ تو کیا یہ غیر حاجی یہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ تمام دنوں کے مقابلے میں اس عشرے میں نیک عمل کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، مطلب اس عشرے میں جو عمل کیا گیا اس سے بہتر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں آتا، کبھی بھی کسی دنوں میں کیا ہوا۔ تو صحابہ نے یہ سوال کیا کوئی بھی عمل، یعنی کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ جہاد تو بس جہاد ہوتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی، اللہ یہ کی، مگر یہ کہ کوئی اپنے جان اور مال لے کے اللہ کی راہ میں نکلے اور کچھ واپس لے کے نہ آئے، یعنی وہ شہید ہو جائے۔ تو شہید کا بھی یہ ایک درجہ ہے نا۔ اور آپ اس میں جب یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے کے ایک روزے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے بقدر ہے، اس کی رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ یہ سنن ترمذی، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اسی عشرے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس روزے کی وجہ سے گزشتہ اور آئندہ 2 برسوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ جب گناہ معاف ہو جانے کے بعد جب اس طرح سے اعلان عام ہو گناہ معاف کی، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس میں وہ گناہ ہیں جو گناہ صغیرہ ہیں، جو یعنی جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں۔ اور یہ جان رکھیے کہ حقوق العباد کے سلسلے میں جو ہماری کوتاہی ہے وہ بغیر اس سے معاف کیے وہ معاف نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں بھی اگر آپ یہ دیکھیں، اب اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے کتنی ساری چیزیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے روزے کو کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ اور حنید بن خالد اپنی بیوی سے اور وہ رسول اللہ کے بعض ازواج مطہرات سے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ ابن ماجہ ہے، یہ 10ویں دن تو عید ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ عشرہ ذی الحج کی راتوں کی فضیلت، یہ تو دن تھا، یہ بہقی اور یہ ترمذی اسے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس عشرے کی ہر رات کی عبادت و قیام کا ثواب لیلۃ القدر کے قیام اور عبادت کے برابر ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ عشرہ، اب اس میں ایک دن عرفہ کا بھی آتا ہے،
اب دیکھیں کیا کیا اس میں آتا ہے. پھر اس کے بعد قربانی کے بھی آئے گا. اس 10 دن میں کیا کچھ چیزیں ہوتی ہیں. سب سے بڑا تو حج کا معاملہ تھا, پھر وہ روزوں کا معاملہ تھا, پھر اب یہ جو ہے اس کی راتوں کی فضیلت تھی, پھر اب عرفے کے دن کی فضیلت. عرفہ بھی اسی میں آئے گا نا, یہ 9 ذی الحج کو. آپ صلی اللہ یوم عرفہ کی عبادت 10,000 دن کی عبادت کے برابر ہے. یہ بحقی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ دیکھیں یہ 9 ذی الحج, آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں یوم عرفہ سے زیادہ لوگوں کو آگ سے آزاد کیا جاتا ہو. یہ مشکات کی حدیث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے یہ مشکات کی, کہ شیطان یوم عرفہ سے زیادہ ذلیل اور حقیر اور رادہ اور جلا بھونا کبھی نہیں ہوتا, کہ کسی اور دن نہیں دیکھا گیا سوائے یوم بدر کے. یوم بدر میں کیا تھا, جب اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کی صفیں درست کر رہے ہیں. ادھر تو اللہ کے رسول کے ساتھ 313 لوگ تھے نا. جب شیطان نے یہ دیکھا کہ جبریل صف بندی کر رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ وہ یہ ترتیب دے رہے ہیں. اس دن وہ اس قدر اسے اذیت ہوئی, تکلیف ہوئی کہ کہنے کوئی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول اس دن کے سوا جلا بھنا ہے. اور اصل میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ خدا کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے. یوم عرفہ کے دن اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے, اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. جیسے کبھی ہوتا ہے نا, یہ گلف میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کا جشن ہوتا ہے, تو اس دن جشن کے دن جب ان کی سالانہ جشن منایا جاتا ہے, تو بادشاہوں کو, کچھ قیدیوں کو, کچھ مجرموں کو بھئی آج میرا دن ہے, تو لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, کچھ معاف کر دیا جاتا ہے آج خوشی کے موقع پر. تو اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن وہ بڑے بڑے مجرمین کو بھی فارغ کرتا ہے. تو یہ شیطان کو بہت زیادہ کھلتا ہے. یہ حدیث جو ہے یہ مشکات کی ہے, اور طلحہ بن عبید اللہ اس کے راوی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر.